اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا سبق ہے سورۃ البقرہ 2 نمبر سورہ آیت نمبر 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس کے 7 خوشے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جیسے ہم کسی پودے کا ایک دانہ زمین میں اگاتے ہیں، اس سے 60 ٹہنیاں نکلیں، خوشے سے مراد، اور ہر ٹہنی میں 100 دانے، یعنی یہ 700 گنا، یعنی ایسی تجارت کہ 1 روپے کا 700 روپیہ بن جانا، ایسی تجارت اس سے مراد ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا ہے اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک 2 رکوع کا چلے گا وہ یہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور اس دل کے ساتھ خرچ کرنے کا جس پہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے خالص مال میں سے خرچ کرتا ہے، تو اس کے متعلق یہ سارا ٹاپک چلے گا۔ تو اس میں میں ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ساتھ ساتھ بیان کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہ کرے گا، بات ہی نہ کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اب جب اللہ نے انہیں بات نہیں کی، دیکھا نہیں، تو اپنی بخشش کا ان کا کیا وہ ذریعہ بن جائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی، 3 دفعہ۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ تو ناکام اور نامراد ہو گئے یا رسول اللہ، ایسے وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک کپڑا لٹکانے والا، جس کو ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس بات اتنی بڑی بات ہے کہ جی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، اس کو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج کے مسلمان اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اصل میں وہ تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ وٹ ایور ایک چیز اتنی زیادہ اس کی ممانت آئی ہے کہ وہ ناکام اور نامراد ہو گئے ایسے لوگ، تو وہ لوگ اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی کی امتی ہیں اور ہم تو سارے یہ ہیں اور یہ دین۔ ایسی باتیں نہ کریں آپ لوگ اس چیز کا۔ اور دوسرا وہ جو احسان جتلانے والا ہو، اور تیسرا وہ تاجر جو جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرے۔ اب دیکھتے ہیں اکثر اللہ دی قسمیں ایتے اینے دی آئی ہے، یہ اس سے بچو، اس سے بچو، بڑی سخت وعید ہے اس کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور وہ کہیں سے کسی جگہ سے بخشش نہیں آئے گی۔ اگر یہ ایسا عمل کرتے ہو تو اس کی توبہ کر لو، مرنے سے پہلے اس کی توبہ کر لو۔ تو اگلی آیت ہے، اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کا بھی تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ یعنی آپ اگر صدقہ دینے کے بعد آپ جتلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی میں انہوں دیتا، خاندان میں باتیں، یہ چیزیں، اس میں سب سے بڑی وعید یہ ہے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے اگلی آیتوں میں، کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو، اور کس طریقے سے دینا یہ ساری وضاحت ہوگی احادیث کے ذریعے سے، کہ دینا کیسے چاہیے اور اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ یہ سارا معاملہ مال ہے کس کا؟ ہم نے تو مر جانا ہے، وارث تو وہی ہے۔ دیکھیے کیسا اللہ کا نظام ہے، اسی کا دیا ہوا مال، تو ہم لوگ کون سے ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے؟ اسی کا دیا ہوا مال، اسی کی راہ میں دینا، اسی کا اجر مل جانا، اور پھر ہم وہ بانٹ کے چلے جائیں گے یہاں سے۔ اور اگر دنیا کا نام رکھنے کے لیے ہم بانٹیں گے تو پھر دنیا میں تو نام ہو جائے گا،
اور آگے چل کے ہم پڑھ رہے ہیں آج کے 2 ٹاپک، پھر اس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی میں یہ بھی ہے کہ تو اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملے۔ یہاں تو یہ حالت ہے، چھوٹا بھائی جب شادیاں وادیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بات نہیں کرتا، بڑا بھائی چھوٹے بھی، اور ڈرو وہ عورتیں بھی ڈریں جو اپنے خاندانوں میں دراڑیں پیدا کر دیتی ہیں، جو سکے رشتوں داروں میں، سکے بھائیوں میں دراڑیں پیدا کرتی ہیں، وہ کہیں بچ کے نہیں جائیں گی، وہ بھی جہنم کے گہرے کھڈے میں ہوں گی، اور جو جان بوجھ کے سازشیں چل لاتی ہیں، جو آج کل کے ٹی وی کے ڈراموں کے ساتھ اپنے گھروں کو بھی ایک ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے، مسکراتے چہرے سے ویلکم کرتا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور یہ کہ آدمی اپنے ڈول میں سے، اس کے ڈول میں پانی ڈال دے، یعنی اپنے مال میں سے اس کے، اگر اس کے پاس مال کم ہے تو اس کو مال دے، تو یہ ہے جی صدقہ اور معاف کرنا اور اچھی بات کہنا۔ اور اس کے اوپر تو ٹاپک ایسا ساری رات بھی بات ہوتی رہے، ٹائم کم ہے۔ اگلی آیت ہے جی 264 نمبر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو۔ یہ جو ہوتا ہے نا، بقرہ عید پہ بار باندھتے ہیں بڑی بڑی گائیں پورے محلے کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ اب رمضان آ رہا ہے تو پورے محلے میں وہ جی کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کی نیت یہ ہے، آپ غریبوں میں جن کے پاس نہیں ہے ان کو دے رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ایک یہ آپ کی نیت ہوتی ہے کہ محلے والوں کو پتہ چلے کہ ایسی بڑا ونڈنے ہیں، سارے خاندان والوں کو پتہ چلے کہ ایسی بڑا ونڈ۔ اگر خاندان میں کسی چھوٹے بھائی کی اس نے ہیلپ کر بھی دی تو شادی اور ہر مرگ پہ وہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں تو وہ ماڑا سی تو میں وہ مدد کر دیتی، تو وہ دنیا میں تو عزت پا لے گا، آخرت میں اس کا یہ مال، یہ پیسہ، یہ سارا بانٹنا یہ برباد ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال انسانوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی سی مثال ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، پس اسے ایک سخت چٹان کی صورت میں چھوڑ جائے، وہ اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کافر کہا ہے جو نام تو اللہ کا دیں صدقہ کرنے کے لیے، لیکن اس کو خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں جتاتے ہوئے پھرے، یعنی ایک ایسی چٹان، یعنی ایسا سارا عمل جو برباد ہو جائے، جو خالی ہو جائے، ایسا عمل جو برباد ہو جائے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے چٹان کے ساتھ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی مثال ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا دے، پس اگر اس پر زور کی بارش نہ ہو بھی برسے تو کچھ شبنم ہی صحیح، جو صبح کے ٹائم تھوڑا سا پانی، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے سے خوب دیکھنے والا۔ یہ ہر بات کے اینڈ پہ نا، اکثر آپ قرآن میں اکثر آیات کے آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں آپ کو کہ جو بھی تم کر رہے ہو نا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا آپ جب بانٹ بھی رہے ہیں یا کوئی چیز اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہیں، اور جب آپ اس کو جتا رہے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ آپ کی اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی اچھی زرخیز جگہ پہ باغ ہو، اونچی جگہ پہ، سے مراد یہ کہ بارش کے قریب ہو، اور وہاں پہ بہت زوردار بارش برسے تو وہ دگنا پھل لائے، جیسے ہم نے پہلی آیت پڑھی، 1 سے لے کے 700 گنا تک اللہ اجر دیتے ہیں، ڈپینڈ آن آپ کی نیت، آپ کی نیت کیسی تھی اللہ کی راہ میں بانٹنے کی۔ تو اگر بارش نہ بھی ہو تو جو صبح کی ہلکی سی شبنم کی پھوار ہوتی ہے اس سے بھی وہ پھل لے آئے، یعنی ایسا وہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، اس کی یہ مثال کہ وہ اس کو باغ میں، یہ مخلص ایمان والوں کی مثالیں ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے جس میں سے ایک آگ ہو جائے،
ایک آگ ہو تو وہ بالکل جل جائے، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ یعنی ایک ساری زندگی آپ نے ایک باغ بنایا اور اس کے ساتھ آپ ساری زندگی کھاتے رہے، اور جب بڑھاپا آیا، آخری وقت آیا، تو وہ باغ برباد ہو جائے۔ یہ اس طرح ہے جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا رہتا ہے نا، ساری زندگی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرتا رہتا ہے، اس کا باغ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح ہے۔ تو یہ بات اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ساتھ وضاحت کے ساتھ بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت حدیث کے ساتھ میں آپ کو اس کی اور وضاحت مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار تو آخری وقت کے اعمال پر ہے۔ ساری زندگی اس نے لوگوں کو بتایا میں تو بڑا مال خرچ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، لیکن وہ دنیا کے لیے تھا۔ آخری وقت میں وہ برے عمل اس کے سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح بعض اوقات لوگ کسی کو برا سمجھتے ہیں کہ یار ہے پتہ نہیں کیا غریب آدمی، کیا معاملہ ہے اس کے، یہ تو کچھ خرچ نہیں کرتا، لیکن وہ جب بھی ایک کھجور بھی دیتا ہے تو وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ ہے وہ بات۔ اگلی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو حالانکہ تم اسے اپنے لیے کسی صورت لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو بے شک اللہ بڑا بے پرواہ اور بے حد خوبیوں والا ہے۔ اس میں بھی وہی ٹاپک، اسی طرح ہی وہ معاملات۔ جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوگا نا، وہ ہمیشہ خالص مال میں اچھی چیز کو اللہ کی راہ میں دے گا، اچھے معاملات کرتا ہوا، اس کی ہر نیت بھی اچھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ردی قسم کی کھجوریں بھی صدقے میں دینے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں بھی ردی قسم کی کھجوریں وصول کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ معاملات، اس میں بھی گندی چیز کا ارادہ، ایسی گندی چیز اکثر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اور خود ہم اچھا اور خالص کھا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بھائی کے کوئی خاندان میں اگر کوئی بھائی یا بہن کوئی حالات اس کے نارمل ہوں تو اپنے بچوں کے پرانے کپڑے نا وہ اس کے لیے نکال دیتے ہیں۔ ایک حکمت اور ہے کہ چلیں ابھی کپڑے اچھی حالت میں ہیں اور وہ اس کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ پہن لیں گے، وہ اور آپس میں، لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے حالات برے ہیں، اب عید آنے والی ہے اور آپ اپنے بچوں کے پرانے کپڑے اس کو گفٹ کر رہے ہیں یا تحفہ دے رہے ہیں، یا یہ چلو یہ تسی ہے پالو، تو یہ چیزیں، یہ حالانکہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے، تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے سے مقصد کیا ہے، اس ساری معاملات کا مقصد کیا ہے؟ خالص دل چاہیے۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اللہ کہیں گے کہ وہ شخص جو خالص دل لے کے آیا، جو قلب منیب لے کے آیا، ٹھیک ہے نا، جو قلب منیب ہے نا، وہ خالص دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، اس میں اللہ دھڑکتا ہے، اس میں اللہ کے لیے معاملات کیے جاتے ہیں، اس میں کسی کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو اللہ کے لیے، کوئی صدقہ دیا جا رہا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے اچھی بات کی جا رہی ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والے ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک کو، وہ صرف پاک کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے، وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک کو۔ تو یہ بھی حدیث اسی معاملے کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہوئے، اور صحابہ کی آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح تقسیم کرتے تھے، ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری وضاحت، یعنی ہمارا دین بڑا صاف ستھرا ہے، ہمارا دین بڑا صاف ستھرا ہے، وہ ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ یہاں بانٹنے کا مکمل حکم ہے،
لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے علماء کی بھی شاید کچھ مجبوریاں اس قسم کی ہیں کہ وہ مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مساجد تو ایسی ہوتی تھیں کہ لوگ مسجد نبوی میں لا کر اپنا مال جو صدقہ کرنا ہوتا تھا وہ وہاں رکھ دیتے تھے اور لوگ اس میں سے کھاتے تھے۔ ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ مسجد میں جتنا بھی مال دے دو، قاری صاحب، امام صاحب اس مسجد کے کسی بھی مسلک کے ہوں، اسی مسجد کے اوپر ہی لگا دیتے ہیں۔ وہاں سے غریبوں کو، محتاجوں کو جو سوال نہیں کرتے، کم الا ماشاء اللہ کم لوگ ایسی مساجد ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے یہ مساجد ایسے گڑھ ہوں جہاں پہ لوگ صدقہ اس لیے ان کی ذمہ داری میں دے رہے ہوں کہ وہ ذمہ دارانہ طریقے سے، جو لوگ چمٹ کے سوال نہیں کرتے ان کو تقسیم کر رہے ہوں، وہاں پہ کھانے مل رہے ہوں، وہاں پہ معاملات ہو رہے ہوں۔ ایسا بہت کم، بہت کم۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بھی دو وہ وہاں اس مسجد کے لیے کم ہے، اسی کی ٹائلیں لگا دو، اسی کے یہ اس لیے نہیں ہوتے مسلمانوں کے صدقات، اس لیے زکاتیں اور صدقات اور نفلی صدقات نہیں ہوتے کہ مسجد کے اے سیوں کے بل دیے جائیں۔ یہ تو آپ اپنے استعمال میں لا رہے ہو، تو اپنے آپ کو سہولت دے رہے ہو، اس لیے نہیں ہوتے۔ یہ تو ہوتے ہیں جن لوگوں کو ساتھ مصیبت ہے، جن کے اوپر پرابلم ہے، آگے چل کے پڑھیں گے، ان کو تقسیم کیا جائے۔ تو رمضان کا بھی بڑا سیزن لگتا ہے اور بڑے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد پچھلی آیت کی تفسیر میں یہ نہیں تھی کہ آپ مساجد میں نہ دیں، لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی وہ منع ہے، وہ منع ہے۔ ایسی مساجد جہاں پہ چلیں کوئی طالب علم آ کے پڑھتے ہیں، ان کے اوپر آپ کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اسی مسجد کے ساتھ والے گھر میں اگر کوئی غریب آدمی رہتا ہے نا، تو اس مسجد کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساتھ والے گھر میں کسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ امام صاحب جو مساجد کے امام ہیں، انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انہیں اپنے ان نمازیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے فنڈز قائم کرنے چاہیے جو ان لوگوں کے اوپر ہوں، اور ایسے وہاں پہ کھانوں کا انتظام ہونا چاہیے جو غریب لوگوں کو کھانا وہاں پہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جو میرے بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ شیطان تمہیں اس بات سے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، فقیری آ جائے گی، اور ہاتھ روکتا ہے تمہیں۔ ایسے شیاطین یہ وسوسے ڈالتے ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور بڑے فضل کا، یعنی مال ہی اس کا ہے، دینا ہی اس نے ہے، یہ تو تیرا ٹیسٹ ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس خرچ کرنے والوں کو اس کی جگہ پہ اور دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس ہاتھ روکنے والے کو مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا، یعنی اگر آپ مال کا صدقہ کرتے ہیں تو کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ ایسا بھی صدقہ کرنے کا آپ نے حکم نہیں فرمایا کہ سارے ہی مال صدقہ کر دے اور پھر جو ہے وہاں پہ بیچارہ بن کے بیٹھا رہے، ایسا بھی نہیں۔ ایک لمٹ ہے، آپ اس میں سے صدقہ کیجئے، کرتے رہیے۔ دنائی عطا کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اور دنائی عطا کی جائے، اور جسے دنائی عطا کی جائے تو بلا شبہ اسے بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں۔ تو یہاں پہ دنائی کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا سیانہ ہوں، نہیں، اس کی وضاحت اس بات سے ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک دو خوبیوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ فخر بھی کہہ لیجیے، رشک بھی کہہ لیجیے، کسی بات پہ اترانا بھی کہہ لیجیے، ان باتوں پہ۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا، پھر وہ اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی مکمل قدرت بھی دی۔ مال ہونا کوئی بات نہیں ہے، یہ جو دوسری بات ہے نا، یہ آپ کے پاس مال کو خرچ کرنے کی قدرت، دل کہ اللہ کا مال میں اللہ کی راہ میں لگا سکوں، یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں پایا جاتا اکثر۔
اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہے وہ دانائی، یہ ہے وہ حکمت، یہ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جسے آج بھی آپ کی سائنس اور تمام لوگ مانتے ہیں کہ یار یہ 1400 سال پہلے جو بات کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو حدیث نکلی تھی، جو بات نکلی تھی، وہ آج بھی وہی ہیں، ثابت ہو گئی۔ ایسے ہے، یہ ہے وہ دانائی۔ بڑے بڑے دانا دیکھے ہیں، بڑی بڑی انجینئرنگ وینسی وہ جو ایگزامز ہوتے ہیں CSS کا، وہ پڑھے ہوئے اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ پڑھے ہوئے، اور منہ سے کفرانہ اور جہلانہ کلمات نکل رہے ہوتے ہیں قرآن کے متعلق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ منہ سے کوئی اللہ کی آیت ہی صحیح طریقہ نہیں نکلتی۔ یہ اسی وجہ سے بڑے دانا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تھنک ٹینک بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تھنک ٹینک وہ نہیں ہے، وہ دنیا دار لوگ ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ اگلی آیت ہے جی 270، اور تم جو بھی خرچ کرو، کوئی بھی خرچ یا نظر مانو، کوئی بھی نظر تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو۔ نظر کہتے ہیں کہ آپ کوئی بات اللہ کے ساتھ مان لیتے ہیں کہ جی میرے گھر میں بیٹا ہوگا تو میں اللہ کی راہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، مجھے ایسے ہوگا تو میں یہ کروں گا، اس کو نظر ماننا کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ نظر تقدیر کے طے شدہ کاموں سے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جو آپ کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوگا نا، وہ وہی ہونا ہے، اپنے ٹائم پہ آ کے وہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں سوائے اس کے کہ بخیل آدمی کی جیب سے نا مال نکل آتا ہے۔ جو آدمی خرچ نہیں نہ کرتا، وہ پھر اس قسم کی نظریں مان کے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی جیب سے مال نکلوا دیتا ہے، بس یہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کچھ بھی نہیں۔ اور اگر نظر جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں نہیں ماننی، جائز ہی نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں۔ ویسے تو یہ مکروہ سا کام ہے، لیکن اس کو بالکل جائز نہیں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر گناہ کے کام میں بالکل پوری کرنی جائز نہیں ہے، اور اگر نظر پوری نہ کر سکے تو اس کا وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ آگے چل کے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ آیت نمبر 271۔ اچھا یہ پہلے اس میں آیت نمبر 271، اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر انہیں چھپاؤ اور انہیں محتاجوں کو دے دو تو تمہارے لیے یہ زیادہ اچھا ہے، اور یہ تم سے تمہارے کچھ گناہ دور کرے گا، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ تو صدقات کو ظاہراً بھی دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ظاہراً نہیں دے سکتے، چھپا کے دیں، ظاہراً بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جتایا نہ جائے، مقصد یہ ہے۔ اور خالص نیت آپ کی یہ ہو کہ میں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقات دے رہا ہوں۔ ان محتاجوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور آگے جا کے اس کی بھی وضاحت ہے کہ کس قسم کے محتاجات، کون محتاج ہے۔ اب یہ بہت لمبی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں میں سے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ایک وہ شمار کیا ہے جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اسے چھپا کر کیا، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو اس طرح یہ جو ہے یہ صدقات ہے۔ ایک لمبی حدیث اور بھی ہے، جس طرح اس میں ایک رات خفیہ صدقہ جو ہے ایک چور کو، ایک رات ایک زانیہ کو، ایک رات میں ایک غنی کو دے دیا گیا تھا۔ تو یہ حدیثیں آپ نے اکثر سنی ہوئی ہوں گی۔ تو صدقات کو اس طرح دیجئے، ببرکت مہینہ رمضان کا بھی آ رہا ہے، کہ اگلے کی دل آزاری نہ ہو۔ ان ساری آیات سے مقصد یہ ہے کہ اگلے کی دل آزاری نہ ہو، اس کا اچھالا نہ جائے کہ یہ ماڑا آدمی تھا، اس کی میں نے مدد کر دی۔ اس کو بالکل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے لیے آگے اپنی کرنسی بنانے کے لیے، اپنے لیے اجر و ثواب کے لیے یہ صدقات جو ہیں وہ یہ دینے چاہیے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ جو مال، جو صدقات وغیرہ، جو مال بھی تھا گھر میں،
جو میں نے بھیجا تھا، کوئی مال آپ نے بھیجا یا کوئی چیز بھیجی، تو اس میں سے کیا بچا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو سب بانٹ دیا ہے، بس یہ کچھ بچ گیا ہے، کچھ پلیٹ یا کچھ تھوڑا سا کھانا کو بچ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بچ گیا، سب کا سب بچ گیا، یہ رہ گیا۔ تو یعنی وہ مراد یہ تھی کہ وہ جو تو نے بانٹ دیا وہ سارا میرے پاس اس میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں آ گیا، یہ والا رہ گیا۔ تو وہاں تو اس قسم کی مثالیں ہیں۔ اگلی آیت نمبر 272 ہے اور اس میں بڑی وضاحت ہے، اس پہ تھوڑا سا اس میں پڑھتا ہوں۔ تیرے ذمے یعنی آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم خیر میں سے جو بھی کچھ خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت میں پچھلے پورے رکوع کا نچوڑ آ گیا، جو بات میں آپ سے کرتا ہوا آ رہا تھا کہ کیوں خرچ کرنا ہے، اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہمارے ذمے بھی نہیں، ہم انہیں سمجھا ہی سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ جو لوگ دنیا داری کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح نہ خرچ کرو، اس طرح نہ جتاؤ، اس طرح نہ اپنے صدقات کو برباد کرو، وہ پھر بھی ایسے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا دنیا میں بڑا نام ہو۔ اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سخی آتے ہیں، بڑے بڑے سخی آتے ہیں اور بڑا بڑا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا بڑا نام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دنیا میں نام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چاہ ہی یہ رہے ہوتے ہیں دنیا میں نام۔ تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ نہیں ہدایت دے سکتے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جن لوگوں کو، کیونکہ ٹاپک یہ چل رہا ہے تو اسی لحاظ سے ایسی بات ہو رہی ہے۔ تو جو بھی ہم خرچ کریں گے اس کا ہمیں پورا دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں رکے گا۔ اور اس کی ایک اور وضاحت بھی یہ اس حدیث سے ہوتی ہے کہ تیرے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، اصل میں اگلی آیت سے ساتھ اٹیچ ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر یہاں سے حدیث پڑھیں گے تو وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، نا واقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، سو تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا، وہ انسانوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں رکوع یہ ختم ہو گیا۔ اب یہ وضاحت یہ اس طرح ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیزیں دینا بھی ناپسند کرتے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا تو آپ نے اجازت دے دی، پھر یہ آیت اتری کہ ہدایت دینا تیرے ذمہ نہیں ہے۔ یعنی ہمارے جو نفلی صدقات ہوتے ہیں، آگے جا کے دوں گے اس کے ساتھ اٹیچ ہے، میں آپ کو ایک ہوتے ہیں آپ کی فکسڈ زکوٰۃ ہے، وہ اس کے علاوہ جو آپ نفلی صدقات کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی ایسا شخص ہے جو بے نمازی ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، آپ اس پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایون کہ وہ منافق جو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر الزام لگا تھا، ان میں سے ایک منافق شخص جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کفالت کیا کرتے تھے، اور اس الزام کے بعد انہوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، تو اس کی بھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے، تو اس کو بھی نہیں کہا گیا کہ تم اس سے ہاتھ نہیں کھینچو گے، تم اس کی کفالت کرتے رہو گے۔ تو یہ ہدایت دینا، کسی کا مشرک سے مسلمان ہونا، یہ اللہ کے ذمہ ہے، ہمارا کام تو بتانا ہے، ہم نے تو اپنے اچھے سلوک سے اس کو خرچ کر کے اس کو دینا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے ساتھ وضاحت آئی ہے۔ تو صلح حدیبیہ کی مدت میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ جو مشرکہ تھیں ان کے پاس آئیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ آئی ہے، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صحابہ نے پوچھا، کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ فرمایا، جو بھی تر جگر والا یعنی جاندار ہے اس میں اجر ہے۔ تو مسلمان تو پیکر ہی صلہ رحمی کا ہوتا ہے، وہ مشرک کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں، اپنے محلے میں دیکھیے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کی
طبیعت اس قسم کی ہوتی ہے کہ نہیں جی وہ تو اس کی مدد نہیں کرنی چاہے وہ کتنا بھی برا ہے، کہ جی یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو فلاں نہیں، ایسی باتیں دل آزاری کر کے کیا وہ نماز پڑھ لے گا؟ دل آزاری کر کے کسی کی کیا وہ قرآن کی طرف لا سکو گے؟ آپ صدقے کو اس طرح خرچ کرو، اس طرح اس کے اوپر مشرک کے اوپر بھی خرچ کرو کہ وہ آپ کے دین سے متاثر ہو، وہ آپ کی طبیعت سے متاثر ہو، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو، وہ آپ کی خرچ کرنے کی عادت سے متاثر ہو کہ پتہ بھی نہ چلے، آپ اس کو جا کے خرچ کر کے دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور دے جو اس مصیبت کے وقت میں جب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، آج کا جو دور ہے، اور اس میں جا کے لوگوں کو خرچ کر رہے ہیں، یقین کریں دل سے دعا نکلتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ ان کو اور دے جو اس کام میں، اس کار خیر میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو راشن دے رہے ہیں کسی طرح بھی چھپ کے چھپا کے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ مال انہیں 700 گنا ہو کے جا کے ملے گا۔ یہاں سے تو ہم نے چلے جانا ہے ساری زندگی، آپ ایک چھوٹے سے گھر جس کی کیا وقت ہے، 10 مرلے کنال، 5 مرلے 3 مرلے 10 کنال، یہ کیا جگہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، جس کے لیے آپ زندگی بھر حلال حرام کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ پاک کا صدقہ لیتا ہے، حرام مال میں سے کوئی صدقہ نہیں ہے۔ آپ چاہے اس کو جو مرضی دیں، اگر آپ کسی طرح کے سود کے کام میں انوالو ہیں، آپ سارا مال بھی دے دیں، اللہ کے ہاں وہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اور نہ آپ کو کچھ ملنے والا ہے اس میں سے۔ تو پہلے یہ جو ساری باتیں ہیں، پہلے دیکھیے یہ جڑا ہوا ہے، یہ سارا کچھ جڑا ہوا ہے۔ سچ بول کے کمانا، جھوٹی قسم نہ کھانا، یہ ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جھوٹی قسم نہیں کھانی، سچ بول کے کمانا، حلال کمانا، پھر اس میں سے صدقہ ہے۔ ایک آدمی کے لیے اور حلال حرام ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، حلال حرام ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے۔ بس اس طرح تو یہی ہوتا ہے کہ ایک بخیل آدمی اور ایک دنیا دار آدمی کی جیب سے بھی مال نکل آتا ہے بس اللہ کا نام لے کے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ لیکن اپنے آپ کو تبدیل کیجئے۔ اور اب آ جائیں جی وہ مال جو ایک اس میں ایک بڑی وضاحت ضروری ہے، وہ مال جو زکوٰۃ کی شکل میں آتا ہے، وہ مسلمانوں کے مالوں میں سے لیا جاتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں مال، اور انہی کے اس پہ لازم ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ انہی کے فقراء پہ، جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی، انہی کے فقراء پہ جس کو کوئی مصیبت آ انہی پہ وہ لٹایا جاتا ہے۔ تو اگلی آیت ہے جی، انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے تو مالدار، ناواقف آدمی انہیں سوال کے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی وضاحت ہے اسی آیت کا آخری پارٹ، کہ ایک بڑا ہم کامن دیکھتے ہیں، یہ جو مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں چوکوں میں، یہ آپ سب جانتے ہیں آج کل کے دور میں آپ کو اس کی وجہ، یہ مافیاز ہیں، ان کی نفی کیجیے۔ ان بچوں کو رکھا جاتا ہے، ان کو گھروں سے بھگوایا جاتا ہے، ان کی ہاتھ پاؤں توڑے جاتے ہیں، ان کو مافیا نے ہینڈل کیا ہوا ہے۔ ان کو دے کے آپ اس مافیا کو بڑھا رہے ہیں، وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کو چوکوں پہ بھیک منگواتے ہیں، آپ ان کو دیں گے، اس سے تو وہ غلط چیز بڑھے گی۔ کون نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے مافیاز ہیں، ان سے بھتہ خوری کی جاتی ہے، ان کے ساتھ بڑا نظام چلتا ہے، اور اگر ہم ان کو دیں گے تو وہ تو کہیں گے یہ بچے تو کمانے کی مشین ہیں، وہ تو کسی طرح بھی بچے حاصل کریں گے، عورتیں حاصل کریں گی۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پہ آپ کو خرچ کرنا چاہیے، 10-10 روپے آپ دے رہے ہوتے ہیں، نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ اس آدمی کی طرف دیکھیے جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کر رہا۔ آگے میں حدیثیں پڑھوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ برا بھی نہ کہیے ان کو، کوئی سی نے آپ سے سوال کر لیا، آپ کو پتہ ہے وہ کمرشل ہے، اس کو برا بھی مت کہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بہت تان کرنے والا اور بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ کسی پر لعنت مت بھیجیے، کسی کو تانا مت دیجیے، اس کی فقیری کا، اس کی غربت کا، اس سے بچو۔ اور باقی تو نے ان کی علامت سے پہچان لے گا، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ نمازی ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سجدوں کے نشانات ہوں گے ان کے چہروں میں، وہ نمازی ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کی سادگی تو پہچان لے گا کہ یہ سادہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، مصیبت میں ہیں۔ تو اس کی بڑی وضاحت آئی ہے، یہاں پہ میں آپ کو ساری وضاحت دیتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی وضاحت کی ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ مسکین وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے چکر لگاتا رہتا ہے، اسے ایک لقمہ یا دو لقمے، ایک کھجور یا دو کھجوریں دے دی جاتی ہیں تو وہ آگے چل پڑتا ہے، لیکن مسکین وہ ہے جو نہ تو اتنا مال رکھتا ہے جو اسے غنی کر دے، اور نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی بہت مذمت فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ سے خاص طور پر ایک بات کی بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ایک خفیہ بات چھپا کر کہی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرنا۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان آدمیوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اس کا کوڑا گر پڑتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتا کہ اس کو پکڑا دے، یعنی اس کے ہاتھ سے اگر کوئی کوڑا بھی نیچے گرتا وہ اس سے سوال نہ کرتا کہ یہ مجھے پکڑا دے۔ اس حد تک ان لوگوں نے احتیاط کی۔ اب آ جائے یہ بھی بڑا ضروری ہے، تو پھر سوال کس بات پہ سوال کرنے کی اجازت ہے یہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے سوال کی اجازت دی ہے۔ ایک وہ جس نے کسی دیت کہتے ہیں جب کوئی کسی کے اوپر کوئی قتل کا معاملہ ہو اور اس کو جان چھڑانے کے لیے، اس کی سزا معاف کرنے کے لیے ہو کی ادائیگی، یا کسی کا تاوان اٹھانے کے لیے، یعنی کسی کے اوپر کوئی قرض آ گیا اس کا اٹھانے کے لیے کوئی ضمانت اٹھائی ہو، وہ سوال کر سکتا ہے کہ میں نے کسی کے لیے ضمانت اٹھائی تھی، میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اتنے اور دے دو اور اتنے یہ وہ۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے فاقہ پہنچے اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی اسے فاقہ پہنچنے کی شہادت دیں، اور تیسرا وہ آدمی جسے کوئی آفت پہنچے جو اس کا سارا مال برباد کر دے۔ ان تینوں کی ضرورت پوری ہونے تک سوال کی اجازت ہے، ضرورت پوری ہو جائے تو مانگنا چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سوا جو سوال بھی ہے حرام ہے، سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ اب اس میں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، اکثر ہم نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، واللہ وہ عالم بات صحیح ہوتی ہے کہ غلط ہوتی ہے، انہوں نے ہاتھ میں ڈائریاں پکڑی ہوئی ہوتی کہ ہم فلاں مدرسے سے آئے ہیں، نہ اس مدرسے کو کوئی جانتا ہے۔ ہم جی وہ آئے، ہمیں مدرسے کے لیے 100 روپے کی فیس دے دیں، 200 کی دے دیں، وہ کاٹ کے لے کے جا رہے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں آپ کے سامنے جو حالات ہیں وہ کو معلوم بھی نہیں۔ آپ نے اگر کسی مدرسے کو بھی دینا تو اپنے قریبی، پہلے تو وہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں تو نہیں کوئی ایسا شخص جس کے اوپر فقر و فاقہ آیا ہوا، کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، اور آپ گھر میں سکون سے کھا رہے ہیں۔ جیسے ابھی یہ حالات ہیں، کئی لوگوں کے کاروبار ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، محتاجی ہے۔ اب پتہ ہے یہ اچھا آدمی تھا لیکن اس کا اس ٹائم کاروبار نہیں ہے، کون نہیں جانتا، سبھی جانتے ہیں، اور میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا کھا رہا ہوں، میرے پاس ہے۔ اب آپ اپنے دلوں سے پوچھ لیجئے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے جو چمٹ کے سوال نہیں کر رہا، مجبور ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کی۔ تو یہ ہے جی سارا، ہم نے کافی کوشش کی کہ خرچ کرنے کے معاملے کو جو ہے وہ جتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے وہ بیان کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔